بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام آخر سچ کیا ہے کے ساتھ علی امجد چودھری حاضر خدمت ہے۔ قریبی ملک، پڑوسی ملک بھارت میں اس وقت کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دھرنا شاید ایک کسانوں کی حد تک محدود رہے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ جڑے مختلف حالات کو دیکھا جائے تو اس وقت کچھ دکھائی یوں دیتا ہے کہ خالصہ کی تحریک ایک بار پھر سے زندہ ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں موجود تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ سکھ اس وقت متحرک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اس وقت مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سکھ کمیونٹی اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ پوری دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ بھارت میں سکھ ریاست اس وقت ان کے لیے انتہائی اشد ضروری ہے۔ اس حوالے سے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ سنگھو بارڈر پہ اس وقت صورتحال انتہائی عجیب ہو چکی ہے، جس کی توقع اگر دیکھا جائے ماضی قریب میں تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن سنگھو بارڈر پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جہاں لاکھوں اس وقت لوگ وہاں موجود ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بڑے بھی ہیں، ان میں نوجوان بھی ہیں، اور یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اس وقت وہاں موجود ہیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بلز حکومت نے پاس کیے تھے، 3 بلز جو حکومت کی طرف سے اس وقت جاری کیے گئے تھے، وہ بل حکومت انہیں واپس لینے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی۔ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بھارتی حکومت کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے جسے اپنانے جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس بحران سے نبٹنے کی کوشش کر سکے؟ بھارت میں اس وقت مودی کی قیادت میں اس وقت حکومت قائم ہے، جسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انتہا پسند تنظیمیں RSS وغیرہ کی بھرپور حمایت بھی اس میں شامل ہے۔ کیا یہ تنظیمیں جو RSS وغیرہ کی طرح تنظیمیں ہیں، BJP جس کے بارے میں خود بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انتہا پسند نظریات کی حامل ہے، کیا سکھوں کے خلاف بھی اب وہی صورتحال وہاں بننے جا رہی ہے؟ کیا اس مہم کا اب یہ باقاعدہ طور پر حصہ بنیں گی کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف یہ شامل رہی ہیں؟ صورتحال بنے گی کیا؟ معاملہ اب بنے گا کیا؟ کیونکہ خالصتان کے جو پرچم ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں کہ خالصتان کے پرچم لہرائے گئے مختلف ٹاورز پہ، اس کے ساتھ بھارتی وزیر اعظم کو گالیاں بھی دی گئی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بھارتی حکومت اپنے مختلف اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ ان اجلاس میں پیرا میڈیکل جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کو استعمال کیے جانے کے آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ BSF کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دیگر فورسز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صورتحال ہے کیا؟ آنے والے چند دنوں میں یہ صورتحال کیا ہوگی؟ کیا وہاں کوئی آپریشن ہوگا؟ یہ تحریک اب طول پکڑے گی؟ خانہ جنگی ہوگی؟ خون فساد ممکن ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار کمانڈر سہیب فاروق صاحب، انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جو کسانوں کی تحریک تھی، دکھائی اب یوں دے رہا ہے کہ یہ خالصتان کی تحریک بنتی جا رہی ہے۔ انجام کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کتنے دنوں کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے، معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ چوئی صاحب، یہ درست کہا ہے آپ نے اور درست نشاندہی کی ہے۔ یہ کسانوں کی ایک بظاہر سادہ سی ایک تحریک جو ہے وہ اس وقت کچھ اور جو ہے رخ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا بھر میں اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا 3 کروڑ سکھ ہیں، اگرچہ کہ نوجوت سنگھ سدھو جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشنز اور چیزیں ہم نے جو ڈیٹا کیا ہے دنیا بھر میں ہم 6 کروڑ سے اوپر سکھ ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری قوت جو ہے ایک طرف اکٹھی ہو کر، اور زخم ان کے پرانے 86 کے گولڈن ٹیمپل کا آپریشن بلو سٹار ابھی انہیں بھولا نہیں ہے جی، اور یہ اسی کی جو زخم پہلے ہی چل رہے تھے، اور پھر پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے لیے جس وقت بارڈر کھولا ہے تو اس کے بعد سے ان کو ریلیف والا ایریا اور سائے آف ریلیف پاکستان کی طرف سے آیا ہے، تو اندر ہی اندر جذبات تو پہلے سے ہی بہت شعلے انہوں نے پکڑنا شروع کر دیے تھے اور ریفرینڈم کی طرف یہ گیم جا رہی تھی۔
لیکن اس وقت ہمیں نا چودھری صاحب ایک بڑے کینوس پہ پہلے تصویر کو سمجھنا پڑے گا. جی ہماری جو ریجنل پالیٹکس ہے اور جو اسٹریٹجک یہاں پر موومنٹ ہو رہی ہیں، ایک طرف امریکہ کا بہت دباؤ ہے انڈیا کے اوپر کہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کچھ نہ کچھ لڑائی ایسی ڈالے جس کی بنیاد پر وہ انٹرنیشنل سینکشنز اور چیزیں اور باقی معاملات کر کے چین کو دبانے کا کوئی حربہ جو ہے وہ کرے. اس موومنٹ کو روکنے کے لیے ود ان کنٹری تو وہ اپنی فاشسٹ جو ہندوتوا کی تحریک کو کر ہی رہے تھے، لیکن وہی تمام چیزیں آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ بھڑکنا شروع ہو گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں، جی اگر وہ دنیا کے بڑی طاقت بن کر اور سپر پاور کہلانا چاہتا ہے اور ایک ریجنل نمبردار اس ایریے کا بننا چاہتا ہے، اس شوق میں ہے، تو پھر اس کو اسی لیول کے چوٹ کھانے کا بھی جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر میں پہلے ہی انریسٹ چل رہا تھا اور یہ والی تحریک اس وقت ایک جو ہے اونٹ کے اوپر تنکے آخری تنکا ثابت ہوگی، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں بھی کہیں کوئی بات ایک پروگرام میں کی کہ ٹوٹل 6 تحریکیں فائنل سٹیج میں ہیں. جی اے ڈی ایف ادھر پر جو اروناچل ہے، اروناچل کے اندر اے ڈی ایف جو ہے وہ فائنل اپنی شاٹ کر رہی ہے. پھر آسام کے اندر جو یونائٹڈ لبریشن ہے وہ بھی اپنی فائنل لڑائی میں ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا ناگالینڈ والوں نے اپنی ایک آزاد جو ہے جلا وطن حکومت اعلان کر دیا ہے، اور ادھر سے جونا گڑھ والے جو مسلمان ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا اعلان کیا ہوا ہے. ان حالات میں اب مودی سرکار انڈر پریشر ہے. اگر یہ آپریشن ان کے خلاف کرنا ہے اور ان کو دبانا ہے، اور جس پہ چونکہ نظریات ان کے فاشسٹ ہیں اور ڈکٹیٹر والا ذہن ہے، وہ ضرور ری ایکشن کریں گے. سر لگتا کیا ہے آپ کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات کریں گے. اب جو میں دیکھتا ہوں، جو سوال آپ نے کیا ہے کہ ان حالات میں جب مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ پلان ہندو ذہن کیسے کرے گا؟ جو فاشسٹ ہندو کا ذہن ہے وہ یہ کہ ایک طرف ان کے اوپر جو یہ سنگھو بارڈر پر 10 سے 15 لاکھ سکھ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ڈیل کرے، اور پیچھے جو امرتسر ہے، جو چندی گڑھ ہے، ہریانہ ہے، اور اس علاقے میں سارے سکھوں سے کیسے ڈیل کرے، اور انٹرنیشنل پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ فالس فلیگ کیسے. سر آپ کو لگتا کیا ہے؟ کینیڈین وزیر اعظم اس وقت سامنے آ چکے ہیں، برطانیہ کے تقریباً 39 ممبرز آف پارلیمنٹ وہ سامنے آ چکے ہیں، دیگر دنیا کے مختلف ممالک سے بھی سکھوں کو خاصی سپورٹ مل رہی ہے، تو مودی سرکار آپریشن کر دے گی یا آپریشن کے حوالے سے بھی تذبذب کا شکار ہوگی؟ بہت تذبذب ہے جی، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک طرف اس کو تو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں اس علاقے کا بدماش بناتے ہیں یا بڑا وڈیرا بناتے ہیں، لیکن تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، تمہارے بال کھڑے ہو گئے ہیں، تمہارے سینگ تیار ہیں اور تم چائنا کو ٹکر مار دو. لیکن حالات یہ ہوئے ہیں کہ وہی نیٹو کے الائز ہی تقریباً تمام جو یو کے ہو گیا اور کینیڈا ہو گیا اور یورپین کنٹریز ہو گئے، وہی جو اس موقع پر امریکہ کے اس فرنٹ مین کو انہوں نے سپورٹ کرنا تھا، وہ ان کے اندر سے ایسی انسانی حقوق کی باتیں سامنے آ گئی ہیں. انہی دنوں میں ہی یورپ کی طرف سے جو ہے وہ جو انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈا کی این جی اوز بنائی ہوئی تھی وہ چیز سامنے آ گئی ہے. پاکستان کا ایک ڈوزیئر سامنے آ گیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اپنی مکر کی چالیں چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین، وہ اللہ اپنی چالیں چلتا ہے. سر آپ کو لگتا کیا ہے؟ کی بجائے سب بہت زیادہ پریشر میں ہے، بہت زیادہ پریشر میں. سر آپ کو لگتا کیا ہے؟ سکھ کمیونٹی جو پہلے بھی ایک بڑے زخم کھا چکی ہے، اس بار سکھ کمیونٹی بڑی تعداد کے اندر آ گئی ہے، لاکھوں افراد وہ سنگھو بارڈر پہ اس وقت آ گئے ہیں، ٹاورز پہ وہ خالستان کے پرچم لہرا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے اب سکھ جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے؟ کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ سکھ اب سرنڈر کر سکتے ہیں؟
सिख जिस कौम का नाम है जी, ये बैक फुट पे बिल्कुल नहीं जाने वाले टिल द टाइम के वो ये जो 3 कवानीन पास हुए हैं यहाँ पर कमोडिटी एक्ट के, ये अगर इन्होंने वापस ना लिए, जो कि मुझे नहीं लगता, मुझे वो आज वो बहुत ही शिद्दत से याद आ रहे थे जनरल हमीद गुल, जिन्होंने जब वो जिंदा थे आखिरी उनका इंटरव्यू मुझे याद है, मैं किसी चैनल पे आ रहा था और मोदी साहब उस वक्त वजीर आजम सिलेक्ट हुए थे, तो उनसे किसी ने तबसरा पूछा तो उन्होंने कहा मुबारक हो। जब उन्होंने कहा जी आपको मालूम है कि मोदी साहब हो गए हैं, वजीर आजम जीत चुके हैं, रिजल्ट आया है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा मुबारक हो, 70 साल के बाद असल हिंदू सामने आ जाएगा। और जिस दिन असल हिंदू सामने आया, ये इंडिया के टुकड़े टुकड़े होकर दुनिया में फैल जाएंगे, इसकी बेशुमार रियासतें अलग हो जाएंगी। सर, आपको ऑपरेशन के इम्कानात कितने लगते हैं, और भारतीय हुकूमत की तरफ से सरेंडर करने के या बिल वापस लेने के इम्कानात कितने लगते हैं आपको? दोनों ही चीजें मुझे मुश्किल लग रही है। मुझे ये लगता है कि हिंदू जो अंदर, अगर आप मेंटेलिटी अमित शाह की देखें और मोदी साहब को देखें, तो ये वो ऑपरेशन करने वाले हैं, ये वही मोदी हैं जिन्होंने गुजरात में हजारों को मुसलमानों को जिंदा जलाया था, जिंदा इंसान के ऊपर पेट्रोल डालकर आगे लगाई थी। और पाकिस्तान के अंदर भी उन लोगों को ट्रेन करके कराची में और मुख्तलिफ जगह जिंदा पाकिस्तानियों से नफरत और मुसलमानों से नफरत और सिखों से नफरत और जो है ईसाइयों से नफरत और बुद्ध वालों से नफरत और वो नागालैंड वालों से नफरत, जो हर गैर हिंदू से नफरत उनके अंदर मौजूद है। सर, सिख कम्युनिटी में जो कांग्रेस के अंदर न्यूट्रल हिंदू था उसको डोमिनेट कर लिया है, ये फाशिस्ट और एक टेक ओवर कर लिया है कंट्री वाइड। इस वक्त इनका पीछे हटना मुश्किल है। सर, कांग्रेस की पोजीशन क्या होगी? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये करेगा अगर इस वक्त ये पाकिस्तान की तरफ कोई एक, इस वक्त इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया, तो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, क्योंकि अब फौज अगर ये फ्रंट पे लाएंगे तो पूरे का पूरा कश्मीर भी और पूरा ये जो डेजिग्नेटेड खालिस्तान या ईस्टर्न पंजाब है वो भी और राजस्थान भी, ये फौज के खिलाफ, फौज को पीछे से वो मारेंगे और फ्रंट से पाकिस्तान लड़ेगा। सर, कांग्रेस, तो ये बहुत खतरनाक होगा इनके लिए, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जज्बात में और अपनी जिद और अना और अपनी नफरत में ये बहरहाल गलती करेंगे जी। बहुत शुक्रिया कमांडर सोहेब फारूक साहब, आपने हमें भारत की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया, गुफ्तगू सुनी आपने। दिफाई तजिया निगार कमांडर सोहेब फारूक साहब की भी उनका यही कहना था कि भारत जिस बहरान में अपने पड़ोसी ममालिक को हमेशा से मुब्तला करता है, और अब वो वक्त आ पड़ा है कि भारत खुद उस बहरान में मुब्तला हो चुका है। और सिखों की ये तहरीक, जिसे फार्मर्स की तहरीक का पहले नाम दिया गया था, और ये किसानों की एक तहरीक थी, उन्हें नहीं लगता कि किसी भी सूरत में भारतीय हुकूमत ये बिल वापस लेगी। अगर भारतीय हुकूमत ये बिल वापस नहीं लेती तो कमांडर सोहेब फारूक साहब का भी यही कहना था कि ये सिख भी एक ऐसी कौम है कि ये किसी भी सूरत में सरेंडर करने के लिए, ये बैक फुट पे जाने के लिए तैयार नहीं होगी। अगर सिख बैक फुट पे नहीं जाते, हुकूमत अपने बिल्स को वापस नहीं लेती, तो फिर सूरत हाल वाज़े तौर पर दिखाई दे रही कि तसादुम की सूरत हाल होगी, जिसमें इंतहा पसंद तंजीमें भी हुकूमत का हिस्सा बन सकती हैं। ये आने वाला वक्त फैसला करेगा, आने वाले चंद दिन इंतहाई इस हवाले से अहम है कि इन दिनों में कौन सी ऐसी बड़ी तब्दीली वहाँ होती है, ये बहरान का आखिरी हल क्या निकलता है। लेकिन फ़िलहाल हमें अपने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।